اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صبح شام کی دعائیں اور اذکار۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے جو اذکار و وظائف ہیں، اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو آفتیں ہیں، جو اس دن کی بلائیں نازل ہوتی ہیں روزانہ، وہ اللہ تعالی ہماری روک دیتا ہے۔ تو اس روک کے لیے اگر ہم صبح کے ٹائم 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ، وہ اللہ جو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میں ہر اس چیز سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں جو میں زمین اور آسمان میں ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس دعا کا 3 مرتبہ پڑھنا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ 3 مرتبہ آپ پڑھیں۔ ترمذی کی حدیث ہے، رواہ ابو داؤد میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر مصیبت اور پریشانی سے بچائے گا، اس پر کوئی آفت ناگہانی نہیں آئے گی۔ اب سمجھ لیں کہ جب آفت ناگہانی نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، تو اس دعا کو ہمیں لازمی پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس میں ضمانت خود اللہ تعالیٰ ہی نے دی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے۔ جنت کے اندر اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں اور ہم لوگ جانا چاہتے ہیں تو 3 مرتبہ ہمیں رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیہ۔ یہ 3 مرتبہ آپ صبح کے ٹائم میں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں خود اس کو ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کر جاؤں گا قیامت کے دن، یعنی شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے گی اور اللہ کی رضا ملے گی۔ اور جہنم سے آزادی کا سبب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، اور صبح کے ٹائم میں اگر ہم 4 مرتبہ ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کریں، اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک۔ یہ دعا 4 مرتبہ صبح پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے نجات دے گا۔ اسی طرح اگر ہم 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لیں جو سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی سے نجات دے گا۔ اس دن ہر پریشانی سے، سارے دن اللہ تعالیٰ تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ رواہ ابو داؤد کی حسن حدیث ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم،
حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ ہم آیت جو ہے 7 مرتبہ پڑھ لیں تو تمام کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس کی معنی یہ ہے، حسبی اللہ ہو، میں اللہ پر میں نے توکل کیا، تمام کاموں کو اوپر اللہ کے اوپر میں نے بھروسہ کیا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، اس کے سوا میرا کوئی معبود نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور میں اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں۔ یہ دعا لازمی پڑھیں، ہر پریشانی سے نجات پائیں۔ اسی طرح تہذیب و تہذیب میں اگر آپ قرض داری کا شکار ہیں، یہ حدیث ہے، روایت عبرانی سے بھی ہے یہ حدیث سے دعا، اگر آپ قرض داری کا شکار ہیں اور آپ پر بے پناہ قرضہ ہے تو اس کے لیے ہمیں اس دعا کو صبح و شام 3 بار پڑھیں آپ، کیونکہ دعا 3 بار مانگی جاتی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ دعا کو 3 بار مانگا جائے، تو اس دعا کو 3 بار اللہ سے مانگیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ رحمن الدنیا والآخرہ تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغننی بہا عن رحمت امن سواک۔ رحمن الدنیا والآخرہ تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغننی بہا عن رحمت امن سواک۔ رحمن الدنیا والآخرہ تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغننی بہا عن رحمت امن سواک۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کہیے کہ اے اللہ، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے روک لیتا ہے۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رحمن الدنیا والآخرہ، اے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والے، تو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ تو مجھ پر ایسا مہربان ہو جا میرے رحمان کہ تیرے سوا میں ہر چیز سے بے نیاز ہو جاؤں۔ اس دعا کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اگر قرض ہوگا تو اللہ ادا کر دے گا۔ اس پر بھروسہ کر کے صبح شام 3 مرتبہ مانگیں، انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ ایسے قرض کے ذرائع پیدا کر دے گا کہ انشاءاللہ وہ قرض نہیں رہے گا، اور جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو عطا کر دے گا، اس کو خود ادا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ حزن بھی آیا ہے، حزن بھی آیا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ تمام قرض، تمام پریشانیاں، تمام غم، تفکرات اللہ دور کر دیتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں غم اور حزن اور ملال سے، پریشانیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور بزدلی سے، عاجزی سے
اور لوگوں کے غلبے سے اور قرض کی زور آوری سے، یعنی کہ قرض کے غلبے سے اور لوگوں کی زور آوری سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو لازمی پڑھا کریں، اس سے اللہ تعالیٰ غم پریشانی ہر چیز سے نجات دیتا ہے۔ اس کے علاوہ روا احمد کی حدیث سے ہے، اگر کسی شخص کو غم ہے، پریشانی ہے، اور غم پریشانیاں جو ہے انسان کو لاحق ہوتی ہی رہتی ہیں، ٹینشنز ہوتی ہیں، تو ان غموں کو، ان پریشانیوں کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے غموں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ روا احمد کی حدیث صحیح ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک معدن فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری ونور بصری وجلاء حزنی وذہب ہمی۔ یہ دعا بہت اچھی ہے، اس دعا کو اللہ کے نام پڑھیں اور پھر مانگا کریں، اور صبح شام مانگیں۔ جب انسان کو پریشانی ہو، غم ہو، تو 5 ٹائم نماز کے بعد بھی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ غم پریشانی سوائے اللہ کے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی غم پریشانی یا کوئی اس ٹائپ کی ہمیں تکلیف پہنچ گئی ہے کہ ہمیں غم لاحق بھی ہو گیا اور ہمیں نقصان بھی ہو گیا، حتیٰ کہ موت سے زیادہ کیا نقصان ہو سکتا ہے، گھر میں میت بھی اگر ہو جاتی ہے کسی کے، تو کیونکہ یہ دعا جو بتائی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ میں یہ سوچنے لگی، اس دعا کے معنی جو ذہن میں لازمی ہیں، وہ عرب سے تھے، اہل عرب تھے، تو ان کو معنی سمجھ میں آتے تھے، ہمیں تو یاد کرنے پڑتے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ صحیح مسلم کی حدیث سے دعا ہے کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اے اللہ اس مصیبت میں تو یعنی کہ مجھے اجر دے اور اس کے بعد بہترین اجر عطا فرما۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کی عدت ختم ہوئی، تو پھر جب ان کی عدت ختم ہوئی اللہ کے حکم سے، تو پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام حضرت ام سلمہ نے کو بھیجا گیا۔ تو وہ سوچتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان سے اچھا تو دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا، یعنی کہ اللہ نے مجھے نعم البدل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر عطا کیے۔ تو کبھی بھی کوئی چیز کا نقصان ہو جائے، کبھی کوئی چیز کھو جائے، یا کبھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچ جائے، تو اس دعا کو کثرت سے پڑھا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ آپ دیکھیں گے کہ اس نقصان کو بھی اللہ بھرپاوا کر دے گا، اور اس مصیبت کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ آپ کی یعنی کہ پریشانیوں کا یعنی کہ ذریعہ ختم کرنے کا نکالے گا جہاں سے امید نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روا حاکم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 40 مرتبہ بیماری کی حالت میں پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی موت دے گا۔ اور اگر یہ کسی مصیبت میں پڑھی جائے، صحابہ نے کہا کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام تو چلو مصیبت میں تھے تو انہوں نے پڑھا، تو انہی کے لیے تھی یہ دعا یا سب امت کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے یہ؟ تو آپ نے کہا کیا تم نے آگے کی آیت نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مومنین کو نجات دیتا ہے مصیبتوں سے جب وہ اللہ کو پکارتا ہے، یعنی کہ یہ قیامت تک کے لوگوں کو فائدہ کرے گی۔ تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو پاک ہے اور بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں۔ اس دعا کو اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے، اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ کثرت سے پڑھیں، اور دل میں سامنے اللہ کو محسوس کریں اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں گے، اور انشاءاللہ دل پاک و صاف ہو جائے گا، اور تمام مصیبتیں، تمام پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ نیت کے ساتھ اللہ ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔
تو گمان ہمیشہ اپنے رب کے اوپر اچھا رکھو، اچھا گمان رکھو، اور یہ رکھو کہ اللہ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا، یا مالک الملک ذوالجلال والاکرام کثرت سے پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا یا مالک الملک یا ذوالجلال والاکرام کا ورد رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ نے پکارنے کا ہمیں کہا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارنے کا یہی حل ہے کہ ہم جو ہیں کوئی ایک ٹائم باندھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فجر کے بعد، تہجد کے ٹائم یا عشاء کے بعد جب انسان کے پاس فرصت ہو، تنہائی ہو، تو اس وقت بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو پڑھیں۔ لا الہ الا انت الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت الملک القدوس السلام، لا الہ الا انت الملک القدوس السلام، مومن المحیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار، لا الہ الا انت الوہاب الرزاق الفتاح العلیم الحکیم، لا الہ الا انت الحکم العدل اللطیف الخبیر، لا الہ الا انت القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر، لا الہ الا انت الحکم العدل اللطیف الخبیر، لا الہ الا انت الحلیم العظیم الغفور الشکور، لا الہ الا انت العلی الکبیر الحفیظ المقیت، حسیب الجلیل الکریم الرقیم، یا مجیب الواسع الحکیم الودود، ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، ان ربی رحیم ودود، لا الہ الا انت المجید الباعث الشہید، لا الہ الا انت الحق الوکیل قوی المتین ولی الحمید، یا محصی المبدی المعید المحیی الممیت، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک استغیث، برحمتک استغیث، واصلح لی شانی کلہ، واصلح لی شانی کلہ، واصلح لی شانی کلہ، ولا تکلنی ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین عبدہ، لا الہ الا انت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر، یا اول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعالی البر التواب الرحیم، یا عزیز المنتقم، یا عزیز المنتقم، یا عزیز المنتقم۔ یہاں جتنے بھی دشمن ہیں، جتنے بھی پریشان کرنے والے لوگ ہیں، شیطانی دجال ٹائپ کے کفار ہیں، ان کے لیے آپ بد دعا کر سکتے ہیں۔ ان کو آپ اللہم منزل الکتاب سری الحساب زحم العذاب اللہم عظمہم وزلزلہم۔ اسی طرح آپ بادشاہ کے خوف کی دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اعظم من خلقہ جمیعا، اللہ اعظم من خلقہ جمیعا، اللہ اعظم من خلقہ جمیعا، اللہ اعظم مما خاف واحذر، اللہ اعظم مما خاف واحذر، اللہ اعظم مما خاف واحذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو ممسک السماوات السبع ان یقع لنا الارض الا باذنہ، الا باذنہ، من شر الحاسدین، من شر الحاسدین، من شر الحاسدین، من شر الساحرین، من شر الساحرین، من شر الکاذبین، من شر الکاذبین، من شر المشرکین، من شر المشرکین، من شر الکافرین، من شر الکافرین، من شر الشیاطین وخلقہ وسلطانہ، من شر الشیاطین وخلقہ وسلطانہ، من شر بر ولا فاجر، من شر بر ولا فاجر، من شر بر ولا فاجر، من شر الشیاطین وخلقہ وسلطانہ وجنودہ وجنودہ واتباعہ 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 واشیائہ واشیائہ، من الجن والانس، من الجن والانس، اللہم کلی جارا، اللہم کلی جارا، جل ثناؤک وعز جارک، جل ثناؤک وعز جارک، وتبارک اسمک وتبارک اسمک، ولا الہ غیرک، ولا الہ غیرک۔ اللہ تعالیٰ سے جس کسی سے بھی خوف ہو مخلوق کے اندر، تو ان دعاؤں کے اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ دعا لکھی ہوئی ہے اور صحیح سند سے ہے۔ تو اس دعا کو 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ فلاں کی جگہ پر من شر الحاسدین میں نے پڑھا، من شر الساحرین پڑھا، من شر المشرکین، من شر الکافرین، من شر الشیاطین وخلقہ وسلطانہ۔ اس میں آپ اس شخص کا نام لے سکتے ہیں جس سے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے۔ مجھے تو بہرحال پوری مخلوق سے خوف محسوس ہوتا ہے، تو میں نے وہ نام لے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو مخلوق کے شر سے
ہر نیک اور بد میں شر ہوتا ہے، تو ان کے بھی شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں، اپنی بھی نفس کے شر سے میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں۔ تو اسی طرح آپ بھی اللہ کی پناہ طلب کریں۔ صبح شام کی دعاؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عافیت کی دعا پڑھنا کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ بھی نہیں چھوڑا کریں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یہ دعا لازمی پڑھیں۔ اس کے معنی یہ ہیں: اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں معافی اور عافیت طلب کرتی ہوں اپنی دنیا اور آخرت میں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اے اللہ میں معافی اور عافیت طلب کرتی ہوں اپنی دین میں، اپنی دنیا میں، اپنے مال میں، اپنے اہل و عیال میں۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اے اللہ میرے عیوب کو ڈھانک لے اور میری گھبراہٹ اور پریشانیوں کو امن و امان میں بدل دے۔ اللہم احفظنی من بین یدی، اے اللہ میری حفاظت کر میرے آگے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے۔ اس بات سے میں تیری پناہ طلب کرتی ہوں کہ زمین میں دھسا دی جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے تمام مخلوق کے ساتھ ساتھ تمام جان مال اہل و عیال کو اللہ کی امان میں دینے کے بعد انسان کتنا پرسکون ہوتا ہے، تو یہ بندے کے گمان کے ساتھ اللہ ہے۔ تو ذہن میں اب صرف اور صرف ایک سوچ رکھیں کہ اب مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نظر بد کی بھی دعا اپنے اس اہل و عیال والی دعا کے ساتھ ضرور پڑھا کریں۔ ذہن میں یہ رکھیں کہ میرے تمام جان مال اہل و عیال کی اللہ نظر بد کو اتار رہا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ، میں اللہ کی کامل کلمات کی پناہ میں آتی ہوں ہر نظر لگانے والی آنکھ سے اور زہریلے جانور سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ان کامل کلمات کی پناہ مانگنے کے بعد ہر قسم کی نظر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ضرور اترے گی۔ صبح اور شام کے اذکار کے اندر جو دعائیں ہیں، جو استغفار ہیں، تو اس استغفار کو اس طرح پڑھا کریں: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رحمان کو بہت پسند ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث سے ہے۔ تو اس کو کثرت سے پڑھیں، اس کے پڑھنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ روزی میں ہی برکت دیتا ہے اور بیٹوں میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، اہل و عیال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے گا اور تمہیں بیٹوں سے نوازے گا اور تمہیں وہاں سے عطا کرے گا، مشکلات سے نکالے جہاں سے تمہیں امید بھی نہیں ہوگی۔ تو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ جو استغفار ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو اگر کوئی شخص 3 بار پڑھ لے تو اللہ اس کی بخشش کر دیتا ہے، خواہ وہ جنگ سے بھاگا ہوا ہو، خواہ اس نے چوری کی ہو، زنا کی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ ترمذی کی حدیث سے ہے۔ تو اس استغفار کو لازمی آپ پڑھا کریں۔ اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 بار صبح، 100 بار شام پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ صبح کے ٹائم میں۔ جو شخص اس کو پڑھ لے گا سارا دن شیطان سے محفوظ رہے گا، شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا، شیطان اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ سارے دن کی ذمہ داری اب اللہ تعالیٰ کی ہو گئی۔ اب جب شیطان نہیں ہے تو جادو کون کرے گا؟ تو 10 ہلاک کر دینے والی اس کے اوپر سے اللہ تکالیف ہٹا دے گا جو تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہیں، جو اس کے اوپر نازل ہونی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم پر یہ چیز ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوگا اور مجھے تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبتوں سے اللہ ہمیں بچا لے گا۔ 10 ہلاک کر دینے والی پریشانیوں سے، 10 ہلاک کر دینے والی سمجھ لو کہ ہمیں تقدیر کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے گا۔ 100 درجے اللہ بلند کرے گا، 100 اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔
تو یہاں ہم ایک نوکر نہیں خرید سکتے. اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا بڑے انعامات سے نواز رہے ہیں. تو صدقہ ہے یہ لا الہ. جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ ہوا تو یہ کہنا صدقہ ہے. اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے. الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. اور یہ وہ کلمات ہیں کہ اس سے اس طرح گناہ جھڑتے ہیں جیسے سوکھے ہوئے پتے جو ہیں وہ پیڑ سے جھڑتے ہیں. اس طرح گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ترمذی کی حدیث ہے اور مختلف حدیث میں یہ یعنی کہ فضیلتیں آئی ہیں. یہاں میرا بتانے کا بہنوں یہ مقصد یہ تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کی بھی ایک تسبیح صبح پڑھ لیں, ایک تسبیح شام پڑھ لیں. یہ وہ خزانے ہیں جو ہم جنت میں پودے لگ رہے ہیں. اگر ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ایک پودا کھجور کا درخت لگ جاتا ہے, اور اس کی اتنی یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے اس درخت کی کہ اگر کوئی گھڑ سوار 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ جو ہے پار نہیں کر پائے گا. اب اندازہ لگائیں کہ ایسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شاندار نعمتیں ہمارے لیے رکھی ہیں جن کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہاں کمائیں گے وہاں پائیں گے. تو استغفار کیجئے صبح اور شام, اور صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کیجئے. شیطان مردود سے بچیے, اور یہی ہماری نجات ہے, یہی ہماری روک ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث واصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا. یہ صبح اور شام پڑھیے. یا عزیز المنتقم پہ میں نے اللہ کے نام کے بعد جو بادشاہ کے خوف کی دعا پڑھی تھی اس کے بعد اللہ کے ناموں کو میں پورا کر دیتی ہوں. یا عفو الرؤوف الرحیم, یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام, مقسط الجامع غنی المغنی, یا مانع الضار, یا نافع النور, یا ہادی البدیع, یا باقی الوارث الرشید الصبور. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی سوال کرنا ہے کیجئے, جیسے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولوالدی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. یہ اذکار و وظائف جو ہیں صبح اور شام دعائیں ہیں, اللہ تعالیٰ سے خوب مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے مانگیں. اس کے علاوہ 3 مرتبہ اگر کوئی شخص صبح کے ٹائم میں تینوں کل یعنی کہ معوذتین اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ تمام برائیوں سے اللہ اس کو نجات دے دیتا ہے. تو ہمیں چاہیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس.
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترمذی کی حدیث صحیح ہے کہ 3 مرتبہ کوئی شخص اور صبح اور شام جب فلق و ناس پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر آفت اور برائی سے اور ہر قسم کی سمجھ لیں گے تکلیفوں سے کافی ہیں، یہ اس کے لیے ہر قسم کی مخلوق کے شر سے بھی اور ہر تکلیف سے یہ فلق و ناس اس کو کافی ہیں۔ آیت الکرسی ہمیں صبح اور شام لازمی پڑھنی چاہیے، ہر نماز کے بعد بھی لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ آج اذکار و وظائف کا پارٹ 1 جو ہے میں اختتام پذیر کرتی ہوں۔ انشاءاللہ جلد ہی پارٹ 2 بھی ہوگا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم۔